میں زندگی جی رہے ہوں، ہم تو مرمرا کے قبروں میں چلے جائیں گے، لیکن جب انسانوں کو راہ دکھے گی، جب دنیا میں امن آئے گا، جب خدا کی مخلوق میں پیار و پریم آئے گا، جب دنیا جنت نشاد بنے گی، ان کی دعائیں ہمیں وہاں لگ رہی ہوں گی اور اس وقت پتہ چلے گا کہ تھوڑا سا لگایا اور خدا کیا دے رہا ہے۔ آخرت پر ہماری نظر ہو، اللہ کو راضی کرنا ہمارا جذبہ ہو، نبی کے مزاج کو اپنا مزاج، نبی کے کام کو اپنا کام، نبی کے فکر کو اپنا فکر، صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام دائما ابدا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کو اپنا کام بنا کر اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے خدا کی مخلوق کو شفقت اور پیار ہو، تمام انسانیت کے خیر خواہ ہوں، ہر ایک کا بھلا چاہتے ہو، خدا باقی زندگی ہماری تمہاری اس طرح گزروا دے اور اس طرح خدا ہمیں تمہیں چلنے والا بنائے، اور اس کے راستے سے ملکوں کے، قوموں کے، علاقوں کے، مشرق کے، مغرب کے، عرب کے، عجم کے، اندر کے، باہر کے، پیدل کے، سواری کے سارے تقاضے پورے ہو رہے ہوں، اور خدا یہ سعادت ہمیں تمہیں نصیب فرمائے۔ اب ہمت کر کے بولو، کون کون تیار؟ ایک فرد اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے، اپنی ذات کا حق بھی اور اس پورے مجمع کا جو حق اس وقت ہم پر بن رہا ہے، ہمیں تمہیں سب کو مل کر ادا کرنا ہے۔ ایک صرف نام لکھانے والے ساتھی کھڑے ہو جائے، باقی سے درخواست سے وہ بیٹھ جائے۔ بھائی سارے ساتھی نام والے ہیں، اگر وہ نام لکھانے والے جن کو اس مجمع کو وہاں لے جائیں گے، اگر نہیں تو وہ ساتھی جو نام نہیں لکھا رہے وہ بیٹھ جائے۔ اب بتائیں بھائی، جماعتوں کی شکل میں لکھا ہے، جماعتوں کی شکل اللہ میں بہت قبول فرمائے، بہت قبول فرمائے۔ نبی کے ساتھ ہیں، وہ تین بھی اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کے ساتھ تھے، لیکن ابو بکر کی بات کیا تھی؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ، جو کچھ آیا کیسا جھیلا۔ یہ ابو بکر کون ہیں؟ پورے مکے میں جن کی ایک حیثیت ہے، لیکن جب پٹائی ہوئی ہے تو اتنی ہوئی اور جوتوں سے ہوئی، چہرے مبارک کا پہچاننا مشکل ہو گیا۔ اب تقاضا آیا ہے، اور یاد رکھنا کام ہمارا پورے کا پورا اول سے لے کے اخیر تک نماز کی ترتیب پر ہے۔ جب تک نماز کی نیت نہیں باندھی، کھاؤ پیو ہنسو بولو دیکھو چلو پھرو جو چاہے کرو، لیکن ادھر نیت باندھی، یوں کہ اب تقاضے شروع ہوئے، ثنا پڑھو پڑھ لی، تعوذ پڑھو پڑھ لی، پھر تقاضا تسمیہ پڑھو پڑھ لی، سورہ فاتحہ پڑھو پڑھ لی، سورت ملا لی، رکوع کرو کر لیا، قوما کرو کر لیا، سجدہ کرو کر لیا، قاعدہ کرو جلسہ کرو کر لیا، پھر کرو سلام پھیرنے تک ایک کے بعد ایک جس طرح نماز میں تقاضے ہیں، یوں کہ جب یہ نیت کر لی اس کام کو اپنا کام بنانا ہے تو پھر تو تقاضے ہی تقاضے ہیں، انفرادی تقاضے ہیں، اجتماعی تقاضے ہیں، مقامی تقاضے ہیں، بیرون کے تقاضے ہیں، آنے والوں کے تقاضے ہیں، جانے والے اور رخصت ہونے والوں کے ہر وقت کے تقاضے ہیں، گھر کے ہیں، کاروبار کے ہیں، معاشرے کے ہیں، معاملات کے ہیں، مسجد کے ہیں، علماء کے ہیں، طلباء کے ہیں، عوام کے ہیں، خواص کے ہیں، رشتہ داروں کے ہیں، عزیزوں کے ہیں، اقربا کے ہیں، یوں کہ ایمان کا کلمہ پڑھ لیا، اب ہر ان کے تقاضے آئیں گے، ہر ایک تو پورا کرنا ہے، بر وقت پورا کرنا ہے، مکمل طریقے سے پورا کرنا ہے۔
جب چلے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اپنے حالات اتنی پٹائی ہو چکی ہے، گھر کے حالات، ابا کے، بچوں کے، اور جہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں ہماری تمہاری طرح نہیں بھیا، ہم 3 چلے کو جا رہے ہیں، پڑوس میں دکاندار ہے، اس سے کہہ دیا کہ اگر گھر والے سامان منگوائے تو بھیج دینا، پڑوس میں عزیز اقارب ہے، ان سے کہہ دیا ذرا بچوں کا خیال رکھنا۔ 32 دانتوں کے بیچ میں زبان کی یہ نرم سی بوٹی جو اس کی حیثیت ہے، ابو بکر اپنی معصوم بچیوں اور اپنے بوڑھے باپ کو اس طرح 32 دانتوں کے بیچ میں زبان کی طرح چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے، غار میں آئے ہیں اور حالات پہ حالات آتے چلے جا رہے ہیں۔ حالات ہم تم کیا جانے، حالات ہم تم کیا جانے، حالات چلے میں چل رہے، خط آ گیا گھر والی کا، حالات آ گئے، بچہ گر گیا، حالات آ گئے، ذرا سی ٹھوکر لگ گئی، حالات 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 صحابہ کے دیکھو، حالات مہاجرین کے دیکھو، حالات انصار کے دیکھو، حالات مکہ مدینے والوں کے دیکھو، ہم تم تصور نہیں کر سکتے۔ حالات میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، حالات کے ساتھ جا رہے ہیں، مزید بڑا حالات آ رہے ہیں کہ اگر وہ اپنے قدم پر اپنی نظر ڈالتے ہیں تو سیدھی نظر اللہ کے حبیب پر اور ان کے ساتھی پر پڑتی ہے۔ ان حالات میں ایمان سکھایا گیا ہے جو عرض کر رہا تھا میں شروع سے کہ ہر ایک بندہ ہے اللہ کا، ہر ایک بندی ہے اللہ کی، ہر ایک سے پہلا مطالبہ ایمان کا ہے۔ وہ ایمان کون سا کہ اس ایمان کا نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے اپنے پہلے شاگرد کو پہلے دن یہ ایمان سکھایا ہے۔ گھر کے حالات ایسے، شخصی حالات ایسے، سفر کے حالات ایسے، اور اب حالات اپنی انتہا کو ایسے پہنچے وبلغت القلوب الحناجر کہ جیسے کلیجے منہ کو آ گئے ہوں، اب مرے اور تب مرے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب گوفن میں رکھ کر کے پھینکا گیا تھا اور نیچے آگ میں آ رہے تھے، اس وقت میں کیا بات، یوں کہ سکنڈوں کی بات، اب گرے اور تب گرے، اب گرے اور تب گرے، اور اس وقت میں آیا تھا کون؟ ایرا غیرہ نہیں تھا، اب میرے تمہارے جیسا زید عمر بکر نہیں تھا، فرشتہ تھا، اور اس نے آ کے کہا تھا اور آزمایا تھا اگر مدد کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں، کیونکہ چل لا الہ الا اللہ، ہم کہیں الجھا نہیں کرتے، ہم کہیں جھکا نہیں کرتے، ہم کہیں راج ٹپکایا نہیں کرتے، ہم کسی کے لالچ میں آیا نہیں کرتے، کوئی کچھ نہیں، ایک اکیلی ذات اللہ کی۔